بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں بھی پھر آخری فصل میں گفتگو عقوبات متفرقہ، ان عقوبات متفرقہ میں گفتگو اس میں تھی کہ اگر کوئی انسان کسی بہیمہ کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ احکام آپ کی خدمت میں پیش ہو چکے۔ پھر آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاعل نے جب ایسے جانور کے ساتھ وطی کی ہے جو جانور کھایا نہیں جاتا تو اس جانور کو بیچا جائے گا کسی دوسرے شہر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جانور ملکیت کس کی، اس فاعل کی یا اصل مالک کی؟ کہتے ہیں کہ فاعل کی۔ تو فاعل کی کب ملکیت ہوگا؟ جب اس نے وطی کی۔ دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے وطی کی تو اسی وطی کرنے کے ساتھ یہ واتی اس کا مالک ہو جائے گا، اور نتیجے میں اس کو یہ رقم دینی پڑے گی، تو یہ رقم گویا کہ نقل کر رہی ہے کہ یہ اس کی طرف چلا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب ادا کر رہا ہے، فرض کریں وطی کی ہے ہفتے کے دن اور اس کی رقم ادا کر رہا ہے پیر کے دن، تو پیر کے دن یہ مالک ہوگا، پیر کے دن سے پہلے مالک نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں بھائی اس فاعل کو رقم ادا کرنی ہے، مالک کو لینی ہے، پھر چاہے ہفتے کے دن اس گدھے کا مالک، گدھی کا مالک سمجھے فاعل کو، یا پیر کے دن۔ کہتے نہیں بھائی فرق ہے، اگر ہم ہفتے کے دن جس دن یہ اس نے فعل کیا اس دن مالک کہیں گے، تو اگر آدھے گھنٹے کے بعد یہ مر بھی جائے تو یہ فاعل کی جیب سے مرے گی اور مالک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں جب تک قیمت ادا نہیں کی تب تک یہ فاعل مالک نہیں ہوتا، اگر یہ قیمت پیر کے دن ادا کر رہا تھا، یہ اتوار کے دن گدھی مر گئی، تو نتیجے میں یہ مالک کو نقصان ہوگا، فاعل کو کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس جانور پر کوئی جو ہے کیا ہے نقصان کرتا ہے، عرش ہو جاتی ہے، اگر ہم کہتے ہیں وطی کے وقت ہی فاعل کی ملکیت ہو گئی، وہ عرش فاعل کو ملے گی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دفع کے وقت، تو وہ عرش مالک کی ہوگی۔ اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جانور دوسرے شہر میں لے جائیں گے تو ممکن ہے کسی سوزکی پہ، کسی گاڑی پہ لے جانا پڑے، یہ خرچہ کس کو دینا ہوگا؟ کہ یہ فاعل کو دینا ہوگا۔ اور بھی کچھ مطالب ہیں جو عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں بالغ اور عاقل کی قید ہم نے لگائی اس برائی کرنے والے میں، کیوں؟ تاکہ اس سے طفل اور مجنون جو ہے کہ خارج ہو جائیں۔ ان طفل اور مجنون پر یہ تمام احکام لاگو نہیں ہوں گے، مثلا تعزیر نہیں ہوگی، البتہ کچھ احکام لاگو ہوں گے کہ اس کی رقم ان کو ادا کرنی ہوگی۔ باقی اس جانور کا گوشت حرام ہے یا نہیں؟ کہتے حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہم نے بالغ کی بھی قید نہیں لگائی، بلکہ ہم نے قید لگائی تھی مطلق ذکر، اگر کوئی نر انسان اس کے ساتھ برائی کرے۔ باقی حد وغیرہ ان پر جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حد کے جاری ہونے کے لیے مکلف ہونا شرط ہے، تو طفل اور مجنون دونوں مکلف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم رجل کا لفظ کہتے تو پھر جو ہے وہ مجنون کو بھی شامل ہو جاتا، لیکن ہم نے رجل کا لفظ نہیں کہا ہے۔ مزید آئیں تو ہم عبارت میں انشاءاللہ یہ مطالب پڑھتے ہیں اور اس کی تفصیل بھی عبارت میں آ جائے گی، تو زیادہ خلاصہ کہیں بوریت کا نہ سبب بنے۔ تل انتقال، اس جانور کے منتقل ہونے کے وقت میں وجہان بمعنی دو قول ہیں یا دو احتمال، احدہما انہو کی ضمیر جائے گی جناب وقت الانتقال، انہو بمجرد الفعل، بھئی یہ انتقال جیسے ہی اس بدبخت نے یہ برائی کی، یہ اس جانور کا مالک ہو جائے گا، لأنہو اس لیے کہ یہ فعل اسبب التام، یہ مکمل سبب ہے کس چیز میں؟ فی الجرم، کہ فاعل اس چیز کی جو کیا ہے ادائیگی کرے اس کی قیمت کی، فیکونو ہو ناقل، پھر یہی جو جرم کیا ہے یہی ناقل ہے، یا یوں کہیں یہی فعل ناقل ہے۔ اعتبار قیمت ہی اندہ، اور دوسری بات یہ
کہ جناب معتبر ہے کہ جناب قیمت دی جائے، ٹھیک ہے جناب، اندہ جیسے اس نے یہ برائی کی ہے، یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ کونہو کی ضمیر جائے گی وقت الانتقال، یہ جو وقت الانتقال ہے یہ وقت دفع العوض، یہ اس وقت ہوگا جب وہ قیمت ادا کر رہا ہے، لیتحقق بہی، تاکہ متحقق ہو وجود میں آئے اس دفع عوض کے ساتھ المعاوضۃ الاجباریۃ، بھائی یہ ہے تو جبری معاوضہ، لیکن اس بیچارے کے جانور کے ساتھ بھی برائی ہوئی اور اس کو قیمت بھی نہیں ملی، ہم کہیں جانور تمہاری ملکیت سے نکل گیا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، ان دونوں وجہوں کا فائدہ ظاہر ہوگا، فِيمَا لَوْ تَلَفَتْ قَبْلَ دَفْعِ الْعِوَضِ، اگر وہ بہیمہ تلف ہو گئی عوض کے دینے سے پہلے، فَلَلْ اول، اگر ہم پہلے قول کے قائل ہوتے ہیں کہ مجرد فعل کے ساتھ فاعل مالک ہو جاتا ہے، یکونو، یعنی پھر یہ تلف ہو جائے گا من مال الفاعل، فاعل کے مال سے، پھر بھی فاعل کو رقم دینی ہوگی۔ والثانی، لیکن اگر ہم دوسرے قول کے قائل ہو جاتے ہیں کہ دفع العوض کے بعد فاعل مالک ہوگا، تو پھر یہ تلف کہاں سے ہوگا؟ من مال المالک، مالک کی جو ایک ہے بہیمہ مر گئی، پھر تو اس کو کوئی عوض بھی نہیں ملے گا۔ وفیما جنی علیہ، اور دوسرا فائدہ ان دو قولوں کا وہاں پر ظاہر ہوگا جہاں پر کوئی جنایت کی گئی ہو اس بہیمہ پر قبلہ دفع العوض سے پہلے، فالعرش للفاعل، تو اس کے جو تفاوت ہوگا صحیح اور معیب کا وہ فاعل کو ملے گا اگر ہم پہلے قول کے قائل ہوتے ہیں، یعنی فعل کے ساتھ ہی وہ مالک ہو جاتا ہے۔ وللمالک، اور یہ عرش مالک کو ملے گی، الثانی، دوسرے قول کے مطابق، اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب عوض جب دیا گیا تو اس وقت یہ منتقل ہوگا بہیمہ فاعل کی طرف۔ وَأَمَّا مَعُونَتُهَا بَعْدَ دَفْعِ الْعِوَضِ، اچھا اس بہیمہ کا خرچہ کس پر ہوگا؟ کیونکہ گھاس کھائے گی جبکہ وہ فاعل عوض بھی دے چکا ہے، جب تک یہ بکے فی غیر البلد، اس شہر میں تو بیچنی نہیں ہے، وَأَرْشِهَا وَنِمَائِهَا، یا اس جانور میں بہیمہ میں قیمت میں کمی آ گئی، یا تو اس سے برائی کی وجہ سے یا کوئی اور سبب ہے، وَنِمَائِهَا، یا اس میں کوئی مزید اضافہ ہو گیا، فَلِلْفَاعِل، یہ سب چیزیں فاعل کو دینی ہوں گی، یعنی خرچہ بھی اس جانور کا فاعل پر ہے، عرش بھی فاعل کو ملے گی، اور اگر اس میں زیادتی آئی ہے، 1000 دیا اب 2000 کی ہو گئی تو بھی وہ اضافی اور زیادتی بھی فاعل کی ہوگی۔ ان قلنا، اگر ہم قائل ہو جائیں بے ملکے ہی کہ یہ فاعل مالک ہو جاتا ہے بدفع العوض، جیسے ہی اس نے عوض مالک کو دیا، وَقَذَا تَلَفُهَا قَبْلَ الْبَيْعِ، اسی طریقے سے اگر یہ بہیمہ تلف ہو جائے بیع سے پہلے، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ، تو یہ بھی اسی فاعل پر تلف کا نقصان ہوگا، عَلَى كُلِّ حال، عَلَى كُلِّ حال کا مطلب کیا ہے؟ عَلَى كُلِّ حال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چاہے ہم وقت وتی کے وقت کہیں کہ یہ انتقال ہو گیا، یا دفع بھی تو کر چکا ہے نا، عوض دے چکا ہے، دونوں صورتوں میں جو کیا ہے یہ فاعل کا نقصان ہوگا۔ وَاعْتَرَضَ کہتے ہیں بالغ العاقل کا لفظ کہہ کر مصنف صاحب نے اعتراض کیا ہے، ٹھیک ہے، ان الطفل والمجنون، بچے سے اور پاگل سے، بچہ بالغ نہیں ہے اور پاگل عاقل نہیں، فلا يتعلق بہما، نتیجے میں تعلق نہیں ہوگا ان دونوں کے ساتھ، طفل اور مجنون کے ساتھ، کس کا؟ جمیع هذه الاحکام، یہ جتنے ہم نے احکام بتائے تھے، سب کے سب احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَعَلَّقَ بِهِمَا، اگرچہ اس بالغ اور عاقل کے ساتھ تعلق رکھیں گے بعض احکام، مثلا ضمانت دینا، غرم وغیرہ، اما تحریم، باقی اس جانور کا حرام ہونا کیا یہ ہوگا یا نہیں طفل اور مجنون کے ذریعے؟ فظاہر، تو کہتے ہیں جو عبارات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تعلق ہو، تحریم کا تعلق ہے بے مطلق ذکر، مطلق مذکر کے ساتھ، کما سلف، جیسے کہ یہ 7ویں جز میں بات گزر چکی ہے۔ وَأَمَّا الْحَدْ، باقی جو سزا ملنی تھی اس برائی کی وجہ سے، فَيَنْتَفِي عَنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ،
وہ سزا غیر مکلف کو نہیں ملے گی۔ وَإِنْ أُدِّبَ، اگر جو اس کو تعذیب کی جائے گی، اس کو تھوڑا بہت ادب سکھایا جائے گا، تھوڑی بہت تھپڑے ماری جائیں گی۔ وَيَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِهَا، اور لازم آتا ہے اس بہیمہ کے حرام ہونے سے وجوب اطلافها، کہ اگر یہ کھائی جانے والی ہے تو اس کو تلف کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا تَشْتَبِهَ، تاکہ اس کا دوسرے جانوروں کے ساتھ پھر اشتباہ ہونے جائے، پھر دوسروں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ کما هو الحکمت فیہ، جیسے کہ یہی اطلاف والی حکمت ہے، فیہ جناب اس جانور میں، فیستوی فیہ، پس اس حرام ہونے میں مساوی الجمیع، بالغ غیر بالغ عاقل غیر عاقل، ایزن ایزن یعنی بھی، جیسے تلف میں مشترک ہیں اسی طریقے سے حرمت میں بھی مشترک ہیں۔ وہ بقی، اچھا اب باقی رہ گیا وہ بہیمہ کہ جناب بیع ما لا یقصد لحمہ، جس کے گوشت کا قصد نہیں کیا جاتا، اس کو بیچنا، وہ بھی طفل اور مجنون میں ہوگا۔ وہ اخراجہ، اور جو ہے کیا ہے جناب اس جانور کو نکالنا ہوگا اس شہر سے، وہ منفی فی فعل صغیر، کہتے ہیں بچہ اگر یہ کام کرتا ہے تو نہ بیچا جائے گا نہ اخراج کیا جائے گا۔ لأن الحکم معلق فی النصوص، اس لیے کہ یہ بیع اور اخراج والا حکم نصوص میں معلق ہے، ٹھیک ہے، کس پر؟ فعل رجل پر۔ وظاہر الفتویٰ یوافقہ، اور فتویٰ کا ظہور بھی جو ہے کیا ہے اس ظاہر نصوص کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، یعنی رجل یہ کام کرے گا تو اس جانور کو بیچیں گے بھی اور اس کو اخراج بھی کریں گے، کیونکہ وہ گوشت تو اس کا کھایا نہیں جاتا۔ وَأَمَّا الْمَجْنُونَ، اچھا اگر پاگل یہ برائی کرے تو فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَنَاوَلُهُ، بتحقیق رجل کا لفظ اس پاگل کو جو ہے کیا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ، لیکن کیا کریں پھر یہ جو قید لگائی گئی تھی کہ اگر بالغ عاقل وطی کرے تو یخرجہ، یہ بھی اس پاگل کو خارج کر دے گا۔ وَلَعَلَّ اقتران الحکم فی النصوص، اور شاید یہ جو حکم معلق کیا گیا ہے اس جانور کا جس پر چڑھا جاتا ہے، سواری کی جاتی، کھایا نہیں جاتا، المعبر فیہا برجل، اس میں بھائی عاقل کی قید ہے، اس میں صرف رجل کی قید ہے، بالحد، کہ اس مرد کو حد لگے گی، قرینۃ، تو اس میں بھلی عاقل کی قید نہ بھی ہو لیکن حد کا لفظ یہ بھی قرینہ ہے، کس کا؟ ارادت المکلف، کہ بھائی حد مکلف پر جاری ہوتی ہے جو عاقل اور بالغ ہو۔ فیخرج المجنون، تو نتیجے میں مجنون جو ہے کیا ہے اس حکم سے خارج ہو جائے گا۔ کون سا حکم؟ بیچنے والا اور اخراج والا۔ وہذا اجود، کہتے ہیں مجنون کو خارج کرنا یہ بہتر بات ہے۔ کیوں؟ فیما خالف الاصل، مسئلے میں جو اصل کے مخالف ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک جانور کو نہ بیچا جائے، اس کو شہر سے نہ نکالا جائے، علی موضع الیقین، موضع یقین پر ہم اکتفا کریں گے۔ موضع یقین یہ تھا کہ اگر ایک مرد عاقل یہ کام کرتا ہے تو جانور کو بیچیں گے بھی اور اس کو شہر سے بھی نکالیں گے۔ اما وطء الخنثی، اچھا اگر خنثی کا دماغ خراب ہو جائے، خنثی جانور کے ساتھ یہ کرے، افسوس یہ کہ ہمارے ملک میں تو خنثی کو ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کراتا ہے، لیکن نہیں، کرتا بھی ہے۔ فلا يتعلق به حکم، خنثی پر یہ حکم جو ہے کیا ہے تعلق نہیں رکھے گا، یعنی نہ اس کے موتوع جانور کو بیچیں گے نہ نکالیں گے۔ وهو وارد على تعبیر المصنف فیما سبق، کہتے ہیں کہ بھائی یہ اعتراض اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے کہ خنثی والے کا کیا حکم ہوگا۔ مصنف صاحب نے تعبیر کی تھی فیما سبق جو گزر چکا، الحکم بالتحریم علی وطء الانسان، ہاں یہ وطء الانسان کہیں گے تو پھر یہ خنثی کو بھی شامل ہو جائے گا۔ ولا فرق فی الموتوع، وہ جانور جس کے ساتھ وطی کی گئی ہے کوئی فرق نہیں، بین الذکر والانثی، کہ وہ نر جانور ہو یا مادہ جانور ہو، ولا بین وطء القبل والدبر، اس جانور کے جو پیشاب والی جگہ میں وطی کی گئی ہو یا اس کے جو گوبر والی جگہ میں جو ہے کہ وہ وطی کی گئی ہو۔ ولو انعکس الحکم، اب اگر معاملہ الٹا ہو جائے، جیسے کہ آج کل سنا ہے کہ الٹا ہو رہا ہے، بین کان الآدمی هو الموتوع، جانور انسان کے ساتھ برائی کرتا ہے، انسان جانور کے ساتھ نہیں کرتا، جانور انسان کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے سنا ہے اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا پہ کہتے بھی ہیں کہ ایک عورت نے ایک کتا پال لیا کہ کتا ہی شوہر والا کام کرے گا،
یا پھر کوئی ممکن ہے کسی بکرے کو اس کام کے لیے استعمال کرے، کسی یہ جو ہے کیا ہے دمبے کو اس کام کے لیے استعمال کرے، فلا تحریم للفاعل، تو یہ جانور جو انسان کو کرتا ہے یہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ ولا غیرہ من الاحکام، نہ حرمت والا حکم اس جانور پر جاری ہوگا، نہ کچھ اور احکام جاری ہوں گے، للاصل، اصل عدم ہے۔ وحیث یحکم بتحریم موضوع الطفل، جب حکم لگایا جائے گا کہ طفل کا وطی شدہ حرام ہے، پاگل کا وطی شدہ حرام ہے، یلزمہما، تو اس طفل اور پاگل کے لیے ضروری ہے قیمت ہو، اس جانور کی قیمت دیں، لأنہ، اس لیے کہ اس جانور کا حرام کرنا بمنزلت الاتلاف، ایسا ہے جیسے انہوں نے کسی کا جانور جو ہے تباہ کر دیا ہو، ختم کر دیا ہو، وہ حکمہ ہو، اور اتلاف کردہ چیز کا عوض دینا غیر مختص بالمکلف، یہ مکلف کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ فإن کان لہما مال، اگر اس بچے اور پاگل کا مال ہے پھر تو اسی سے ہم دے دیں گے، وإلا، اگر مال نہیں ہے تو اس جانور کے مالک کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اتبع، اس بچے اور جو ہے اس پاگل کا پیچھا کرے گا، یعنی اس کی جانچ پڑتال کرتا رہے گا، بہی کے عوض لے گا، کب؟ بعد الیسار، جب ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی پیسہ آ جائے، آسانی آ جائے، تو ان کو جو ہے کیا ہے پیسہ ان سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے معاشرے کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔